السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوقات کو 4 قسموں پر تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک دن بنی اسرائیل کے لیے مختص تھا جس میں انہیں تعلیم دیتے تھے، ایک دن محراب یعنی بنی اسرائیل کی مساجد وغیرہ کے لیے، ایک دن فیصلوں کے لیے، اور ایک دن خواتین کی تعلیم اور ان کے مسائل کے لیے مختص تھا۔ ایک دن وہ بنی اسرائیل کو تعلیم دے رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے کہا کہ انسان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اسے گناہ کا عمل نہ پہنچے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ آج میں محراب ہی میں خلوت میں رہوں گا تاکہ کوئی لغزش والا عمل مجھ سے سرزد نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ اے داؤد، اپنی تیاری کر رکھو تاکہ اپنا امتحان دیکھ سکو۔ اسحاق کہتے ہیں کہ ہمیں ابن بشر نے قتادہ کے حوالے سے حسن سے روایت کی ہے کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں جھک کے زبور پڑھ رہے تھے، دیوار کے ایک سوراخ سے ان کے پاس ایک پرندہ آیا اور ان کے سامنے گر گیا۔ اس کا جسم سونے کا، اس کے پر دیباج کے جن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس کی چونچ زبرجد کی اور پنجے فیروزہ کے تھے۔ وہ ان کے سامنے گرا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جنت کا کوئی پرندہ ہے اور اس کے حسن و خوبصورتی پر حیرت کرنے لگے۔ ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ کیا میں اسے اٹھا لوں؟ آپ نے اسے جھڑک دیا، وہ ہٹ گیا۔ ان کے دل میں اس پر ہاتھ رکھنے کا خیال آیا مگر رکھنے سے پہلے ہی رک گئے۔ پھر وہ دوبارہ انہوں نے ہاتھ رکھنا چاہا مگر باز رہے، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے اٹھے اور زبور بند کر کے رکھ دی۔ یہ پرندے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ سوراخ میں چلا گیا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ پھر اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا، ادھر ادھر دیکھا تو وہاں ایک عورت کو غسل کرتے پایا۔ قتادہ بلال بن حساس سے روایت ہے، انہوں نے دیوار کے سوراخ سے سر باہر نکالا تو وہاں ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ انہوں نے اللہ کی خلقت کی سب سے خوبصورت عورت دیکھی۔ عورت نے جب ایک مرد کا چہرہ دیکھا تو اس نے اپنے بالوں سے خود کو چھپا لیا۔ ہم حسن کی حدیث کی طرف پھر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس عمل سے یہ انہیں اور اچھی لگی، یہ اپنی جگہ واپس لوٹ آئے۔ ان کے جی میں خیال آیا، انہوں نے کسی کو معلومات کرنے بھیجا۔ اس نے آ کر بتایا کہ وہ تشائع بنت حسان ہے اور اس کا شوہر اوریا بن سور ہے اور اس وقت وہ بلقاء میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بھانجے ایک قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بھانجے کو لکھا کہ جب میرا خط تم تک پہنچے تو تم اوریا بن سورا کو حکم دو کہ وہ تابوت اٹھا کر لشکر کے سامنے چلا جائے۔ اور اوریا کی یہ عادت تھی کہ وہ جب آگے بڑھتا تو پیچھے نہیں ہٹتا تھا کہ یا تو قتل ہو جائے یا پھر اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا فرمائے۔ سپہ سالار نے اسے بلایا اور اسے حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ اس نے کہا سننا اور مان لیا، تو وہ تابوت اٹھا کر اس لشکر کے سامنے گیا تو اسے قتل کر دیا گیا اور ان کے بھانجے نے حضرت داؤد کو اطلاع دے دی۔ پھر جب اس عورت کی عدت گزر گئی تو آپ نے اسے نکاح کا پیغام دیا اور آپ کا اس سے نکاح ہو گیا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ ہمیں سید نے قتادہ کے حوالے سے حسن سے بیان کیا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے تشائع بنت حنان سے شادی کر لی اور آپ عبادت کے لیے محراب میں ہوتے تھے، ایک مرتبہ محراب میں تشریف فرماتے کہ آپ نے ایک زوردار آواز سنی اور 2 آدمی دیوار کود کر ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ آپ نے جب دیکھا تو خوفزدہ سے ہو گئے۔ اس پر ان دونوں نے کہا کہ گھبرائیے مت، ہم 2 فریق ہیں اور ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے اور ظلم نہ کرنا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے درات کیا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، بیان کرو۔ تو ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 بھیڑیں ہیں اور میری 1 بھیڑ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بھیڑ مجھے دے دو اور بہت زیادہ ضد کی اور زبردستی مجھ سے بھیڑ چھین کر اپنی بھیڑوں میں شامل کر لی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے تیری بھیڑ مانگ کا واقعی تجھ پر ظلم کیا، اور بہت سے شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، اور ایسے کام ہیں۔ اسحاق کہتے ہیں کہ وہ مدعی ہنسنے لگا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ظلم کرتا ہے اور ہنستا بھی ہے، تجھے تو ایک بسولہ کی ضرورت ہے جو تیرا منہ اور پیشانی توڑ دے۔ تو فرشتہ کہنے لگا بلکہ تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں فضا میں بلند ہو گئے۔
ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنی اصل صورتوں میں تبدیل ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ اس شخص نے اپنے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ حضرت داؤد سمجھ گئے کہ ان کی مراد خود ان سے ہے، تو وہ سجدے میں گر گئے اور 40 دن تک سر نہ اٹھایا، سوائے انسانی ضروری حاجات کے، جن سے فارغ ہو کر پھر سجدے میں گر جاتے، نہ کھاتے نہ پیتے اور سجدے میں مسلسل روتے رہتے، حتیٰ کہ ان کے ارد گرد گھاس تک اگ گئی، اور یہ اب رب عزوجل کو پکارتے رہے اور توبہ کی درخواست کرتے رہے۔ حضرت داؤد سجدے کی حالت میں یہ کہتے: پاک ہے دلوں کے درمیان حائل نور کا خالق، پاک ہے نور کا خالق، اے میرے خدا، تو نے میرے اور میرے دشمن ابلیس کے درمیان راستہ خالی کر دیا ہے، اگر کوئی مجھ پر آزمائش آئی تو مقابلہ نہیں کر سکوں گا، نور خالق پاک ہے، اے میرے خدا، میں نے زبور کو نہیں جدا کیا اور جو لوگوں کو نصیحت کی خود حاصل نہیں کیا۔ اے میرے خدا، تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں یتیم کے لیے مہربان باپ کی طرح اور بیواؤں کے لیے مہربان شوہر کی طرح بن جاؤں، تو میں نے تیرا عہد بھلا دیا۔ سبحان خالق نور ہے، اے میرے خدا، میں قیامت کے دن میں تیری طرف کس آنکھ سے دیکھوں گا، اور ظالمین تو تیری طرف جھکی ہوئی نظروں سے نظر کریں گے۔ اے میرے خدا، جب پردہ ہٹے گا تو داؤد کے لیے ہلاکت ہے، اور کہا جائے گا کہ یہ داؤد ہے جو گناہ گار ہے۔ سبحان خالق النور ہے، اے میرے خدا، تو ہی مدد کرنے والا ہے، اور کون ہے جو طالب کی مدد کرے سوائے تیری۔ سبحان خالق النور، اے میرے خدا، میں اپنے گناہوں کے باعث تیری طرف فرار ہو کر آیا ہوں اور اپنی خطا کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے مایوس مت کر اور حشر کے دن رسوا نہ کرنا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ انہیں ایک آواز آئی: کیا تو بھوکا ہے؟ تجھے کھانا کھلائیں، پیاسا ہے تو پانی پلائیں، مظلوم ہے تو تیری مدد کریں۔ ان کی خطا کا ذکر نہیں آیا تو انہوں نے ایسی چیخ ماری کہ ارد گرد کے ماحول میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ انہوں نے پکار کر کہا: اے میرے رب، وہ گناہ جو مجھے پہنچا۔ آواز آئی: اے داؤد، اپنے سر کو اٹھاؤ، تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ ہمیں ابو الیاس نے وہب بن منبع کے حوالے سے بتایا کہ حضرت داؤد اوریا کی قبر پر آئے اور کھڑے ہو گئے اور اپنے سر پر مٹی ڈالی اور پھر پکار کر کہا: ہلاکت ہے داؤد کے لیے، پھر ہلاکت ہے جب ترازو نصب کیے جائیں گے۔ سبحان خالق نور، داؤد کے لیے ہلاکت ہے جس دن گناہ گاروں کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ پاک ہے نور کا خالق، ہلاکت ہے داؤد کے لیے، پھر بڑی ہلاکت ہے داؤد کے لیے۔ اسحاق کہتے ہیں پھر انہیں آسمان سے آواز آئی کہ اے داؤد، میں نے تمہارا گناہ معاف کر دیا ہے، تیرے رونے پر رحم کیا اور تمہاری لغزش معاف کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے رب، تو کس طرح معاف کرے گا، حالانکہ میرے ساتھ اوریا نے تو مجھے معاف نہیں کیا۔ کہا گیا: اے داؤد، ہم قیامت میں اس کو اتنا ثواب دیں گے کہ جو اس کی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ اس کے کانوں نے سنا ہوگا، اور میں کہوں گا کہ کیا میرا بندہ راضی ہے؟ وہ کہے گا: میرے لیے اتنا اجر کہاں سے آیا جہاں تک میرا عمل نہیں پہنچا تھا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے بندے داؤد کا عوض ہے، جو یہ کہہ کر میں تجھے اس سے مانگ لوں گا اور وہ تجھے مجھ کو ہبہ کر دے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب، میں جان گیا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔